اور کیا اچھے نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر دن بھر میں ایک مرتبہ روشنی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم و محتشم، نہایت واجب الاحترام، واجب الارتفاع المقام، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آج یہ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ جناب چودھری سکندر حیات کالس کی والدہ محترمہ مرحومہ جو آج اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی اصل منزل کی طرف رواں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب کائنات مائی صاحبہ کہ اس منزل کو آسان فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت با شہادت کے مہینے کا صدقہ مائی صاحبہ کی قبر کے مشکل منزل کو آسان فرمائے۔ اب تلاوت ہوگی تو تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد شہزاد صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آ کر اپنے پیارے کلام سے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ نہایت واجب الاحترام، واجب الادب، واجب المقام، دوستو، بزرگوں، عزیزوں،
موت جو ہے یہ برحق ہے، آخر ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مائی صاحبہ مرحومہ، یہ میری بھی خالہ صاحبہ تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ بہت نیک صفت مائی صاحبہ تھی اور اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو میں جناب مولانا اسحاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جناب مولانا عبد الرحمان جامی صاحب، انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آ کر مختصر وقت کے لیے حاضری لگائیں۔ مولانا عبد الرحمان جامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پیارا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر قبلہ پھوپھی صاحبہ اس جہاں فانی سے رخصت ہوئیں۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کے موقع میں اور اس مہینے میں جو بندہ اس دنیا سے پردہ فرماتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو رمضان المبارک کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب اس میں نازل فرمائی، اور یہ کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے قلب اطہر پر اتری۔ اگر یہ کتاب جس مہینے میں اتری ہے، اس مہینے میں جو بندہ فوت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرماتا ہے، اور حدیث پاک کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو جس مہینے میں صاحب قرآن والا نبی آیا، اس مہینے میں جو بندہ اس دنیا سے جائے گا، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی بخشش فرمائے گا اور اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دے گا۔ الحمدللہ یہ سعادت زور بازو سے نہیں حاصل ہوتی۔ ایسے لوگ ایسے مہینے میں جائیں، یہ ازل کے جو ہے نا، وہ ازل کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ جائے گا۔ وہ ایک اللہ کا ولی تھا نا، جو منگل والے روز فوت ہو گیا، جب اس کی میت لے کر جانے لگے نا، تو وہ ایک مائی نے کہا، بڑا سمجھنے سا اللہ نے ولی تھیا تو اے منگلارے مری گیا، اور جناب چارپائی پر لوکاں کندھے پر چکے اٹھی تو پئی گئے۔ تو آنے نے چلو آسان جناب جرانا مائی صاحبہ جڑی گل آنے نے اس دن مری جانے، تو اللہ نے ولی یا سوارے مرنا تھا یا جمراتی مرنا، تو وہ آنے نے چلو آسان جمراتی مری جاساں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ قبلہ مائی صاحبہ کو یہ جو مہینہ نصیب ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی فضل ہے ان پر کہ یہ مہینہ انہیں نصیب ہوا ہے۔ اس موت کی گلی میں تو ہر ایک نے جانا ہے، اور ایسی موت کہ لوگ تمنا کریں کہ یا اللہ مجھے یہ مہینہ نصیب ہو جائے، یا اللہ رسول کریم کا مہینہ نصیب ہو جائے، یا اللہ مجھے وہ مہینہ نصیب ہو جائے جس مہینے میں میرا نبی اس دنیا میں آیا ہے۔ اور یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ جیسے رمضان المبارک میں رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں مرنے والا اللہ کی رحمت کے حالے میں ہوتا ہے، اور اس مہینے میں بھی مرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نور کے حالے میں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز میں جامع صاحب بیان فرما رہے تھے۔ وقت کی قلت کی بنا پر جو ہے انہیں ٹائم تھوڑا ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا اللہ رب العزت ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید مراد علی شاہ صاحب
جو تشریف فرما ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے ان کا بیان ہوگا، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید مراد علی شاہ صاحب استانِ عالیہ نعرہ شریف نکیال، امیر تحریک لبیک ڈویژن میر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تو اللہ پاک انہیں اپنی بارگاہ میں ان کی حاضری کو شرف قبول فرمائے۔ حاضری لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت واب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ تبریک درود و سلام پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ صلاۃ و سلام وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین۔ میاں صاحب نے ارشاد فرمایا، ماما والے دل نرم گلابوں، ماما والے دل نرم گلابوں، کدے نہ سین جدائی، پتر باویں لکھ عیبی ہوئے ماں نہ کرے برائی۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے، مر ہی جاؤں مر ہی جاؤں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اللہ وحدہ اللہ شریک کی بارگاہ لم یزل میں حمد و ثنا سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار گہربار میں ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی لائق ستر کریم و تعظیم اباب ذی وقار شرکائے نماز جنازہ محترم المقام جناب صد قابل عزت جناب بھائی محمد سابق کینڈیڈیٹ جناب چودھری محمد سکندر کالج صاحب، جملہ آپ کے اہل خانہ اور بالخصوص جتنا بھی یہ خاندان ہے، بھائی محمد خالد صاحب ہیں، بھائی محمد چودھری کبیر صاحب ہیں، اور جتنے بھی اگر سبھی کے نام لوں تو وقت تھوڑا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سبھی کو صبر جمیل روزی عطا فرمائے۔ میں حضرت قبلہ جو بات فرما رہے تھے اسی رحمت پر ایک بات کر کے بات ختم کر دوں گا۔ اللہ پاک نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ایک بار آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ وہ رحمت کا مہینہ ہے، بات آپ کر چکے ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سال میں 12 مہینے ہیں، ہر مہینہ رحمت والا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ سب کچھ ملا ہی اس صاحب رحمت کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ پاک نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا نا، حالانکہ اللہ کو یہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو پتہ چل گیا تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تیری رحمت وسیع ہے اور تیری رحمت بے پایا ہے، لیکن پھر اس میں اللہ پاک ہمارے لیے پھر اشارہ چھوڑ رہا ہے کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ نہیں سکے تو سنو، وسعت رحمتی کل شیء، میری ایک رحمت، مولا کیا تیری بے شمار رحمتیں ہیں، الگ الگ رحمتیں ہیں؟ فرمایا ہاں، میری ایک رحمت میری سب رحمتوں نعمتوں سے باری ہے۔ مولا کون؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دعا کرتے ہیں اس صاحب رحمت کی آمد کا صدقہ اللہ پاک مائی صاحبہ کی کامل بخش اور مغفرت فرمائے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ان کے حق میں کہ میرے برادر اصغر پیر سید میرا مردان علی شاہ صاحب رات کو قبلہ مائی صاحبہ کے ساتھ ہاسپٹل میں بھی راول پنڈی سے آ رہا ہوں، تو وہاں مائی صاحبہ کے پاس گئے، بھائی خالد موجود تھے، مائی صاحبہ تشریف فرما تھی بیڈ پر، تو آپ نے فرمایا جی وقت ہو گیا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بوئست لیتمم حسن الاخلاق، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظن المؤمنین خیرا، مومن کے حق میں اس کے محاسن بیان کرنے والا، خیر کے کلمہ کا کہنے والا۔ یا رسول اللہ اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا جانے والے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ قبلہ مائی صاحبہ ہاسپٹل میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، تو چھوٹے میرے بھائی صاحب انہوں نے کہا کہ آپ
لیٹ جائیں، آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہے۔ آپ فرمانے لگی آپ آئے ہیں اور میں لیٹ جاؤں، سید زادہ آیا ہے اور میں لیٹ جاؤں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا آیا ہے اور میں لیٹ جاؤں، اور میرے پیر و مرشد کا پوتا آیا ہے اور میں لیٹ جاؤں۔ دیکھیں کتنی محبت اور مودت اہل بیت کے ساتھ، کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور عمل کرتے ہوئے آپ بیٹھی رہی۔ اور بھائی سکندر صاحب نے جب مجھے معذرت کے ساتھ جب بھائی سکندر صاحب نے مجھے فون کیا روتے ہوئے، تو کہنے لگے کہ جب پیر صاحب واپس چلے گئے تو میں نے پھر التجا کی کہ امی جی آپ لیٹ جائیں، آپ کو تکلیف ہے۔ آپ فرمانے لگی اب لیٹنے کا وقت نہیں بیٹا، اب جانے کا وقت ہے۔ اور میرے ساتھ ہیں یہاں پر ہمارے ڈرائیور جو میرے ساتھ آئے سنگی ہیں بھائی محمد رضوان، وہ آتے ہوئے گاڑی میں کہتے ہیں کہ جب مائی صاحبہ کا میں نے چہرہ دیکھا نا تو مجھے ایسا لگا میں پیر صاحب کے ساتھ تھا کہ یہ مائی صاحبہ تو بیمار ہی نہیں ہے، اتنی رونق اور خوبصورت چہرہ، نور برس رہا ہے۔ میں نے فرمایا اللہ کے حبیب کی جن پر رحمت ہوتی ہے، رو رو کر سرکار نے جن اپنے غلاموں کے لیے دعا کی ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ آخری بات جو حضرت نے کی تھی، میں نے کہا تھا میں اس پہ بات ختم کروں گا، رحمت پر بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، باتیں بہت ہو سکتی ہیں۔ سنیں آقا علیہ السلام اس ماہ مقدس کے حوالے سے حضرت نے جو بیان کیا، آقا علیہ السلام اس مہینے میں ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا نا، علماء یہاں پر موجود ہیں، تو آقا علیہ السلام روزہ افطار کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر نا تو روتے، دعا کرتے اور اس کے بعد روزہ افطار فرماتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہر سوموار کو آپ روزہ رکھتے ہیں، پھر یہ روزہ افطار کرنے کے وقت رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سوموار والے دن جس دن میں دنیا پر آیا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے دنیا پر بھیجا، اور صرف بھیجا نہیں نبی بنا کر بھیجا، صرف نبی نہیں نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، اور فرمایا دنیا میں کائنات میں کسی نبی کو وہ مقام حاصل نہیں، سارے انبیاء اعلیٰ اور افضل ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مقام عطا کیا ہے؟ فرمایا روز محشر ہوگا، روز محشر ہر نبی پکارے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، انا لہا کی اجازت اللہ نے اذن مجھے عطا کیا ہے۔ فرمایا ابراہیم بھی میرے جد امجد کہیں گے کہ پہلے میری شفاعت ہوگی، لیکن سب سے پہلے میں اپنی امت کی شفاعت کروں۔ یا رسول اللہ رونے کی وجہ، فرمایا جب میں روزہ افطار کرتا ہوں تو اپنی گناہگار امت کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس عظیم ماہ مقدس کا توسط، جس ماہ مقدس کی 12ویں کو سرکار تشریف لائے، سرکار کی ولادت پر اللہ نے بڑے بڑے کافروں کو بھی نعمتوں سے نوازا، یہودیوں اور عیسائیوں کو، غیروں کو بھی، اپنی توحید اور نبیوں کی رسالت اور نبوت کے دشمنوں کو بھی اللہ نے نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا۔ آج اس کے غلام کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ سکندر بھائی کو صبر عطا فرما، مائی صاحبہ کی ہوئی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محترم المقام جناب عزت مآب چودھری محمد لطیف صاحب نکیال سے تشریف لائے، جمیع مہمانان گرامی اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قبلہ والد گرامی پیر صاحب کی طرف سے اور تمام آستانے کی طرف سے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے، آستانے کے حوالے سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بے شک جو غم ان کو ہے وہ دوسرے کو تو نہیں ہو سکتا، جس کو چوٹ لگتی ہے درد اسی کو ہوتا ہے، لیکن دعا کرتے ہیں اللہ پاک نے صبر جمیل روزی عطا فرمائے۔ آمین۔ جو مہمان حضرات دور سے تشریف لائے ہیں، کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا کر جائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، سلام واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے ہر منٹ کے پیچھے امام کا نماز جنازہ کی نماز فرمائے۔ 18 قرآن پاک کا ثواب پیر صاحب کی طرف سے وقابل کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی جد الحسنین امام القبلتین محمد الذی لا نبی بعدہ
لا نبی بعدہ جعلہ اللہ سراجا منیر وعلی علی الذی نزلت فیہ آیۃ التطہیر وعلی صحابہ المتعدمین الراشدین کثیرا کثیرا الی یوم الکبیر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین وادخلنا الجنۃ مع الابرار بحرمت سید الابرار یا کریم و یا غفار یا عزیز و یا غفار. بار اللہ جو کلمات عبادت اراد و وظائف لکھ کر پڑھ کر زبانی میرے میں کیے گئے 18 ختمات شریف قرآن پاک دلائل الخیرات شریف جملہ اراد و وظائف فاتحہ شریف اخلاص شریف نماز جنازہ ادا کی گئی شرف قبولیت عطا فرمائے. بالخصوص ان اراد و وظائف کا ثواب تو جو اپنی شان کریمی کے ساتھ عطا فرمائے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار کو ہربار میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے شرف قبولیت عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جلیلہ جمیع امت مسلمان انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ شہداء فلسطین شہداء کشمیر شہداء عالمین کے لیے سال کرتے ہیں قبول فرما. جمیع اولیاء کاملین بالخصوص غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی غوث سمدانی شباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ خاصتاً اللہم انی اسألک توجہ علیک بنبی محمد نبی رحمہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی توجہت بکا الی ربی لتقتالی فی حاجتی آزہی اللہم فشفعہ فیہ اللہم فشفعہ فیہ اللہم فشفعہ فیہ. خاصتاً یا اللہ محترم المقام بھائی محمد سکندر کالج صاحب کی والدہ ماجدہ علیہ رحمہ کے لیے سال کرتے ہیں قبول فرما. آمین. یا اللہ دنیا سے جاتے ہوئے زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے وہ ایمان لے کر گیا. یا اللہ بیٹھے ہوئے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے یا اللہ تیری توحید کا اعلان کر کے اقرار کر کے تیرے محبوب کی رسالت کو یا اللہ یاد کر کے اقرار کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کے کلمہ شہادت پڑھ کر اس دنیا فانی سے تیری بارگاہ میں جانے والی یہ مائی یا اللہ علیہ رحمہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ زندگی پر حسن اخلاق محبت کے ساتھ زندگی بسر کی ہے. اڑوس پڑوس میں رہتے ہوئے پہلے بھی اور جب سے یہاں آئے ہیں یا اللہ محبتیں بانٹتی رہی ہیں ان کی کامل بخش و مغفور فرما. آمین. یا اللہ قبر میں چہرہ والضحیٰ رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان برکتیں ساتھ اور شفاعت سے بہرمند فرما. یا اللہ ان کو ایک ولی کامل قبلہ عالم پیر سید باقر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی ارشاد فرمایا ان کا نام انہوں نے رکھا. یا اللہ ایک ولی کی اس عظیم نسبت کا واسطہ اس اخروی زندگی میں بھی یا اللہ صالحین کی سنگت نصیب فرما. یا اللہ قبر حشر جنت تک تمام منازل آسان اور سہل فرما کر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن تطہیر کا سایہ نصیب فرما. جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما. جملہ لائقین کو صبر جمیل روزی عطا فرما. قبلہ حاجی صاحب حوالدار محمد لطیف صاحب علیہ رحمہ کے درجات میں بلندی عطا فرما. جتنے بھی ان کے برادران نانک دادک جتنے حاضرین مجلس یہاں کھڑے ہیں جتنے بھی یا اللہ خالد بھائی کبیر بھائی جملہ قاری معروف صاحب جتنے سنگی ہیں ان کے جد امجد جتنے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں مولا سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما. حاضرین مجلس ہم سب جتنے حاضر ہیں ہم سب کے پیارے گھروں میں اسپتالوں میں جو بیمار ہیں بالخصوص یا اللہ دنیا بھر میں امت مسلمہ کے لوگ جو بیمار ہیں یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں شفا دینے والا. یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں اس عظیم ماہ مقدس کے توسل سے اور یا اللہ صدقے سے جمی بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے والد گرامی پیر طریقت رابر شریعت پیر سید اکثیر حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ یا اللہ آپ کو صحت کلی عطا فرما. یا اللہ پہلے تو نے انہیں صحت یاب کیا مزید صحت عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ قائم و دائم فرما. حاضرین مجلس کی دعا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میں الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ سارے تیرے پیارے ہیں تجھ سے مانگ رہے ہیں. یا اللہ ان کا ہاتھ ان کا دامن خالی نہ لٹانا. ہاتھ چہرے پر بعد میں جائے مجدہ جان فدا پہلے عطا فرما دے.
یا اللہ ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو تیری ایک صفت رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا ارحم الراحمین معاف فرما، یا اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہ لوٹیں، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مائی صاحبہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما، جملہ حاضرین مجلس کے نیک مقاصد حل فرما، کاروبار، عزت، رزق، اولاد میں برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ نبی رحمت کا واسطہ قبلہ اول کو آزاد فرما، یہود و نصارہ کو تباہ اور برباد فرما، یا اللہ مجاہدین کی غیب سے نصرت فرما، مقبوضہ کشمیر کو آزاد فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یہودی اور قادیانیوں کے سازشوں سے یا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما، محافظان ختم نبوت و ناموس رسالت یا اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما، تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم ہر وقت حاضر ہیں، یا اللہ تعالیٰ وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، یا اللہ ہم نہیں کہتے لبیک والے ہی ہیں، یا اللہ جو بھی تیرے محبوب کی عزت و حرمت کے لیے دل میں درد رکھتا ہے، سینے میں درد رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ بالخصوص تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور حرمین شریفین کے اس مقدس اور پاک و مطہر سرزمین کا واسطہ پیش کرتے ہیں جس کی قسمیں تو نے اپنے پاک کلام میں فرمائی ہیں، یا اللہ اس پاک سرزمین کہ تیرے محبوب کے قدم لگے تو نے اس کی قسمیں اٹھائی، اے محبوب آپ مکے میں ہوں تو مکے کی قسم، مدینے میں ہوں تو مدینے کی قسم، غار سور میں ہوں تو غار سور کی قسم، غار ہیرا میں ہوں تو غار ہیرا کی قسم، یا اللہ ان قسموں کا واسطہ ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور مائی صاحبہ کو کامل بخش و مغفرت فرما، سکندر صاحب کے بچے جو بیرون ملک پردیش میں ہیں، مولا بڑا عظیم صدمہ ہے، انہیں صبر عطا فرما، یا اللہ مائی صاحبہ ان کی دادی بھی تھی لیکن ماں بن کر ان کو پالا ہے، یا اللہ ماں سے زیادہ ان بچوں کو مائی صاحبہ سے پیار ہے، یا اللہ انہیں صبر عطا فرما، صبر عطا فرما، اور یا اللہ اپنی اس دنیا میں جو رحمت بنا کر تو نے نعمت عطا کی تھی اس کا سایہ اٹھایا ہے، اپنی حقیقی رحمت کا سایہ عطا فرما، کرم فرما، صبر جمیل روزی عطا فرما، الہی بحق بنی فاطمہ، اس علاقے میں، اس کالونی میں، یہاں پر رہنے والے جتنے لوگ ہیں، یہ چکسواری میں یا اللہ جتنے لوگ اور آقا علیہ السلام کی امت مسلمہ کے جتنے مرحومین مرحومہ سب کی کامل بخش و مغفرت آمین، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئیما کنی خاتمہ درداوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، اور کملی والیا کرم دا ہے بیلا کر دے کرم تینو یتیمہ دا واسطہ ہے، تیرے نانو لگ دیاں دو میمہ آقا شانہ والیاں میمہ دا واسطہ ہے، لال علی دے تیرے ہیں لاڈلے انہ دماغ کریمہ دا واسطہ ہے، آج سب دیاں جولیاں بر دے آقا تینو دائی حلیمہ دا واسطہ ہے، تینو دائی حلیمہ دا واسطہ ہے، تینو دائی حلیمہ دا واسطہ ہے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔